اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام معارف اسلامیہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معارف اسلامیہ میں مختلف معارف اسلامیہ اور معارف الہیہ عرض کرنے کے بعد جو معروضات عرض کی تھیں، پیش کی تھیں، پچھلے پروگرامز میں ان میں یہ کہا گیا تھا اور عرض کیا گیا تھا، انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے، اور انسان کی خلقت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ یہ اعلان بھی خصوصیت کے ساتھ کیا، اور پھر انسان کے بارے میں یہ بتایا بھی کہ انسان خصوصی کوالٹیز اور خصوصی صفات کا حامل ہے جو ملائکہ کو بیان کیا گیا۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان جتنا بھی اپنی معرفت حاصل کرے گا اتنا ہی اپنے رب کی معرفت کرے گا، اور جتنا اپنے رب کی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ الوہیت اور عبودیت کی طرف بڑھے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، شروع سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا میں جو ہمارے تمام نفوس کو اور ارواح کو، یا جو نطفے ہیں ان نطفوں کو پھیلا کر جب سوال کیا تھا تو اپنی ربوبیت کا سوال کیا تھا، الوہیت کا سوال نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ جب کوئی رب مانے گا کہ وہ میرا پالنے والا ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، تو پھر وہ عبودیت کی طرف آئے گا، اس اللہ کی عبادت کی طرف آئے گا، اس اللہ کے سامنے جھکنے اور اس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی طرف بڑھے گا۔ اور جتنے جتنے بھی معارف اس کو ہوتے چلے جائیں گے انسان کو اپنے بارے میں، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بندہ اور عبادت کرنے والا اور بندگی کرنے والا انسان بن جائے گا۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس انسان کے اندر اتنے کمالات رکھنے والا، اتنے کمالات رکھ کر اس انسان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف وہی اللہ ہو سکتا ہے، وہ خالق و رازق دو عالم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز ہے کہ اسی انسان کے اندر، جن انسانوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ایک موقع کے اوپر کہ اس وقت جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب سے پہلے میں نے جواب دیا کہ ہاں اے میرے رب، اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یقیناً
اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کہ جو ان سے سبقت کرتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر کہ جس کائنات میں رب اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ربوبیت کا اقرار کر گئے اس وقت جب سب سے پہلے کیا، تو اسی وجہ سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاتم الانبیاء اور افضل الانبیاء کر دانا۔ پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب نے اقرار کیا، اور میری بیٹی فاطمہ نے، اور پھر حسن و حسین علیہم السلام نے اللہ کی ربوبیت کا۔ اور اسی لیے جب انسان کی معرفت کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جتنے پھر عظیم انسان ہوں گے ان کی معرفت بھی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اپنے عظیم رب کی معرفت ہوگی۔ ایک عام انسان کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور ایک عام انسان کے لیے ہے۔ اور جو بشریت کے اور انسانیت کے سردار ہیں اگر ان کی معرفت ہوگی تو اس معرفت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کہا جائے گا، اور جتنی ان کی معرفت ہوگی اتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ کے خالق ہونے کی، اس کے رازق ہونے کی، اس کے پیدا کرنے والے ہونے کی، اس کے عالم و قادر ہونے کی معرفت ہوگی۔ یہی چیز ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا اقرار کرنا کہ جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء انسان کی اور بشر کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ان تمام کی نبوت کا اور جو رسول ہیں ان کی رسالت کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ اگر بالجملہ یہ سوچ لے، ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ میں تمام ان انبیاء کا اقرار کرتا ہوں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو یقیناً یہ ایمان کے لیے انبیاء ما سبق کے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بعض انبیاء کا تعارف خود قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوصاف حمیدہ اور کمالات کے بارے میں ارشاد فرمایا، مختلف مواقع پر حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ تعارف کرایا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ وعلیٰ نبینا کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، دوسرے چند انبیاء کا، تاکہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جنہوں نے بشریت کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتر کام کیے ہیں اور ان کے ذمے کچھ عہدے میں، ان کی ذمہ داریوں میں، ان کے وظائف میں بہتر ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں، انہوں نے ادا کیے، تو ان کو بھی بیان کیا جائے تاکہ انسان ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم کا سارا واقعہ اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت کو، پوری کی پوری خلقت کی جتنی بھی سٹوری قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی معرفت کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہیں کہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے تعارف کرایا، اور پھر قرآن مجید کے نزول جب ہو رہا تھا تو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف مختلف موقعوں کے اوپر آیات کے اندر ڈائریکٹ خطاب کر کے، بغیر بالواسطہ خطاب کر کے، بلا واسطہ خطاب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا، تاکہ ہم ان کی معرفت کریں، اس لیے کہ جب ان کی معرفت ہوگی تو ان کی معرفت کے ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ انسانی کمال کو جاننا اور پہچاننا صرف اس انسان کی معرفت نہیں ہے، بلکہ اس انسان کے پیدا کرنے والے کی معرفت ہے، کہ جو اس باکمال انسان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنا باکمال ہوگا، کتنا وہ معرفت اس کی کیسی ہونی چاہیے۔ جتنے نبی اکرم کی عظمتوں کو آپ سمجھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور شمائل اور ان کی جتنے بھی صفات حمیدہ کو، کہ جن صفات کو کوئی دوسرا بشر نہیں پہنچ سکتا، ان تک جتنی رسائی ہوگی، ان تمام اوصاف حمیدہ کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جس نے اس نبی کو، اس عظیم نبی کو، اس منزلت اور رتبے والے عالی بشر کو پیدا فرمایا ہے، وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ ختمی مرتبہ جیسے انسان کو کہ جو رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا، خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا، اور جس کو کائنات کی حکومت دے کر بھیجا، کہ جس طریقے سے خود اس نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح نہ کر رہی ہو، تو وہ تسبیح اگر کسی نے کرتے ہوئے دکھایا ہے تو وہ کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، کہ یہ اگر کنکر ہے تو یہ بھی تسبیح کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سن پاتے ہو۔ جب محمد کے ہاتھوں پہ آتے ہیں تو پھر تم سن پاتے ہو۔ درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، حیوان بھی تسبیح کر رہے ہیں، انسان بھی تسبیح کر رہے ہیں، تو ساری جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور یقیناً سرور کائنات نبی اعظم کا تعارف ہوگا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج چونکہ مباہلے کا دن بھی ہے، اس لیے گزر چکا ہے جو دن، مجھے تھوڑا سا اشارہ مباہلے کی طرف بھی کرنا ہے۔ اور عام طور پر مباہلے کو بیان نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ عام حالات میں ہم خود چھوٹے چھوٹے تھے، مدارس میں آنے سے پہلے خود ہمیں بھی اپنے علاقے میں کسی موقع پر کہیں پر کوئی مباہلے کے اندر، مباہلے کے لیے کوئی محفل ہوتے ہوئے یا نہ دکھائی دی اور نہ سنی۔ نہ معلوم کس وجہ سے ایک پردہ پڑا ہوا تھا، حالانکہ اتنا مہم اور اتنا ضروری قسم کا موقع ہے اور ایونٹ ہے کہ جس سے اور زیادہ دوسرا مہم ایونٹ نہیں ہو سکتا، اسلام کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، اسلام کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، کہ اسلام کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، چونکہ
سب سے بڑا مد مقابل اسلام کا عیسائیت اور نصرانیت تھی۔ یہودی کم تعداد میں تھے اگرچہ وہ بھی دشمن تھے، لیکن سب سے زیادہ تعداد جو اللہ کے اس آخری دین کی اور سرور کائنات کی نبوت کے مخالف جو طبقہ تھا وہ عیسائیوں اور نصرانیوں کا تھا۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 61 کے اندر سورہ آل عمران میں، اور نہیں دیکھا جاتا کہ کبھی مسلمانوں کی محفل میں بھی اس قسم کے مباہلے کا ذکر کیا گیا ہو۔ اب جب کہ ٹی وی آئے ہیں الحمدللہ، ان کے توسط سے اور پھر دوسرے بھی طور پر بعض مقامات پر، اور پھر ایک ترویج اور تبلیغ جب زیادہ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ مختلف کئی عرصے سے، کچھ عرصے سے مباہلے کا ایونٹ اور مباہلے کے موقع کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ مباہلے کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اسلام کی سچائی بیان کرنے کے لیے، بشریت کے ان تاجداروں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو انسانیت کی تاج کہلاتے ہیں، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور حسنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ان پانچوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر آئے مباہلہ کے اندر کیا گیا ہے۔ موقع یہ ہے کہ عیسائیت اور کرسچینٹی جو اپنے پورے عروج کے ساتھ اسلام سے پہلے پورے یثرب کے اندر اور حجاز کی سرزمین کے اندر پھیل چکی ہے، اور اسی زمین کے اندر اسلام نے اپنا مرکز سرور کائنات کے ذریعے سے بنا ڈالا ہے، تو عیسائیت کو اپنا مذہب لڑکھڑاتا ہوا نظر آیا، اور اس لیے عیسائیوں کے جو راہب تھے، جو بڑے بڑے پادری اور پوپ تھے، وہ سارے کے سارے جو نصارہ نجران کے لوگ تھے، ان کے جو بڑے راہب تھے وہ تیار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر آرگو کیا کہ وہ عام طور پر بیان ہوتی ہیں چیزیں کہ بڑے زرق برق لباس میں آئے، اور یہاں تک کہ سونے کے تاروں سے کشیدہ کیے گئے جبے پہن کر وہ مدینے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے جو عبادت کے لیے گھنٹے بجائے جاتے ہیں وہ ساتھ لے کر آئے، اس لیے کہ ان کے وہ کہ جو بڑے بڑے سردار اور امام تھے، جو ان کے راہبر تھے، وہ سارے ساتھ تھے، تو جہاں پر عبادت کا وقت ہو وہاں پر عبادت کرنی ہے ان کو۔ لیکن نبی اکرم نے ان کو متوجہ نہ ہو کر، ان کو رد کر کے، ان کی طرف توجہ نہ کر کے، سب سے پہلا جو
ان کا آنے کا انداز تھا، اس انداز کو دین اسلام کے اندر رد کر دیا اور کسی بھی دین الہیہ کے اندر رد کر دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ واپس چلے گئے اور پھر آئے سادہ لباس کے اندر، مسجد نبوی کے اندر آئے، اور وہ امیر المومنین کی رہبری کی وجہ سے آئے۔ علی ابن ابی طالب نے رہنمائی فرمائی، تو اس کے بعد وہ دوبارہ واپس جب جس لباس کے اندر آئے تو نبی اکرم نے ان کو ملاقات کا شرف دیا، اور وہیں پر مسجد نبوی کے اندر جب پہنچے تو ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، وہیں پر مسجد نبوی کے اندر وہ اپنے جو عبادت کے لیے گھنٹے بجاتے ہیں وہ گھنٹے بجانے لگ گئے اور اپنی عبادت شروع کر دی۔ صحابہ چیخنے لگ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ یہ لوگ عیسائی لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں اور یہ اپنے گھنٹے بجا رہے ہیں اذان کی بجائے۔ نبی اکرم نے ان کو اجازت دی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت کر چکے تو اس کے بعد واپس آئے اور بحث مباحثہ شروع کر دیا، آپ کے باپ کون ہیں، فلاں کے باپ کون ہیں، میرے باپ فلاں ہیں، ان کے باپ فلاں ہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ بغیر باپ کے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اللہ مانتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، اور ان کو رد کر دیا۔ اس رد کرنے کے بعد اگلی آیت جو مباہلے کے لیے آتی ہے، میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفے میں جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو جاری کریں گے انشاءاللہ۔